अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? इसमें तो 10 रुपए का बैलेंस था, आज इसमें 3 महीने का नेट पैक कैसे पड़ा है? इसमें तो तेरी अम्मा और खाला का नंबर था, इसमें 5 नंबर और कहां से आए हैं? क्या आप अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? तुम स्कूल तो ड्राइवर के साथ गई थी, फिर आई हो किसके साथ आई हो? अकेले कैसे आई हो? तुम्हारा भाई तुम्हें स्कूल छोड़ने गया था, फिर तुमने भाई का आने का इंतजार क्यों नहीं किया? अकेले कैसे चली आई हो? ये घर से किताब 3 लेके गई थी, ये 5 किताबें तुम्हारे पास कहां से आई है? ये सारे सवालात की जिम्मेदारी एक बाप की बनती है, जो अपनी बेटी से पूछे, अपनी औलाद से पूछे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, हमारी बेटियां कल आरएसएस के गुंडों से निकाह करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये प्लानिंग हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों में जगा दो और हिंदू लोगों से कह दिया गया खुल के प्यार करो, कोर्ट मैरिज करो, इनको निकाह के बंधन में बांधो और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के औरत को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको निकाल दो। अगर आप अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशनें कोर्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लड़कियों की, जिसमें यह कहा गया है हमें अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। मेरे माँ बाप रोकेंगे, इसलिए मुझे पुलिस प्रोडक्ट दिया जाए, प्रोडक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। मेरे माँ बाप कोर्ट मैरिज के मौके पर मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं। ये लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने ये लिख कर दिया है। अगर आपने अपनी बेटी को एंड्रॉयड मोबाइल दे रखा है, फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप अगर वो चला रही हैं, तो याद रखिएगा आप अपनी बेटी पर भरोसे के लायक नहीं हैं। आपकी नजर में आपकी बेटी कितनी पाक साफ हो, लेकिन आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने वाली लड़की का एतबार नहीं किया जा सकता है। आज के इस दौर में जब हजरत आयशा सिद्दीका के ऊपर तोहमत लग सकती है, हजरत आयशा सिद्दीका इल्जाम से अपने आप को नहीं बचा सकती हैं, तो हमारी बेटियां उनसे ज्यादा पाक दामन तो नहीं है, हमारी बच्चियां उनसे ज्यादा नेक तो नहीं है। जब मुनाफिकों ने, झूठों ने, जब कजरुओं ने और दिल के गंदे लोगों ने अम्मा आयशा को नहीं छोड़ा, तो हमारी बेटियों को कैसे छोड़ेंगे? यहां हमें गौर करना चाहिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो, मरियम अलैहिस्सलाम को देखो, सूरह मरियम पढ़िए। वो मेहराब में मस्जिद के अंदर है और हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है। बेमौसम फल, आम का मौसम नहीं आम आया, लीची का मौसम नहीं लीची आया। ज़करिया जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, मेहराब के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि मरियम जिसकी मैं किफालत कर रहा हूं उसके पास ये फल मौजूद है। अरे ये आम का तो मौसम नहीं, आम कहां से आया? ये लीची का मौसम नहीं, ये लीची कहां से आई? तो चीख पड़े, अन्ना लके हाजा, आए मरियम मैं तेरी क्लास ले रहा हूं, आए मरियम मुझे साफ साफ जवाब दे, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? आम का मौसम नहीं, आम देख रहा हूं, लीची का मौसम नहीं, लीची देख रहा हूं, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? वो मरियम जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ताला ने दी है कि हमने मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया, ईसा बगैर बाप के हमने पैदा किया, वो मरियम जिनके पाक और साफ होने का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है, कुरान में जिनको पाक दामन बताया है, उस मरियम की क्लास ज़करिया ले रहे हैं कि बता मेरी बेटी, ओ बता मेरे लख्ते जिगर, ये तेरे पास कहां से आया है? किस लड़के ने दिया है? कौन है जिससे तेरे कॉन्टेक्ट है, जिससे तेरे ताल्लुकात हैं? अल्लाह वाली थी, नेकी फरमा बरदार थी, अपने सरपरस्त को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी, जिसने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, उसकी इज्जत खाक में नहीं मिला सकती थी। कहने लगी आप मेरे ऊपर शक न करें, आए ज़करिया मेरे ऊपर डाउट न करें, क़ालत
हुआ मिन इंदिल्लाह, ये किसी लड़के की तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आया है, ये अल्लाह ने भेजा है, ये जन्नती फल है, कोई फरिश्ता देकर गया है, इसमें किसी लड़के का हाथ नहीं है। जब मरियम से पूछा जा सकता है कि ये फल कहां से आया, तुम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? इसमें तो 10 रुपए का बैलेंस था, आज इसमें 3 महीने का नेट पे कैसे पड़ा है? ये सारे सवालात की जिम्मेदारी एक बाप की बनती है जो अपनी बेटी से पूछे, अपनी औलाद से पूछे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तैयार रहिए। अगर आप अपनी बेटियों के मोबाइल नहीं छीन सकते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तो फिर ये दिन देखने के लिए तैयार रहो कि आपकी बेटी मिसेस इदरीस, मिसेस असलम नहीं बनेगी, मिसेस खन्ना बनेगी, मिसेस रमेश बनेगी, मिसेस मनमोहन बनेगी, मिसेस फला बनेगी, ये बनेगी। इसके लिए तैयार रहो। आपने पूछा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटे से पूछा। हमारे नबी ने तो ये कहा था ना, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, बच्चे में लड़का लड़की दोनों शामिल है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेके जाओ। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ, मार मार के नमाज की तरफ ले जाओ, पीटो। 10 साल के बाद लड़के को पीटना पड़ेगा, नमाज के लिए मारना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगी आपको अपने बेटे को, क्योंकि वो 10 साल का हो चुका है। 10 साल के बाद बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर मारे, पीटे और फिर मस्जिद में ले जाए। आपने किया ऐसा? मोबाइल चलाने की खुली इजाजत, चलाओ और बिगड़ो। काजी शुरैह ने जो फैसला किया उस फैसले को देखिए। हजरत उमर फारूक जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो अबू लूलू ने, फिरोज नामी आदमी ने, किसी बात पर वो हजरत उमर से नाराज था, उसने खंजर में जहर बुझा लिया था और छिपकर बैठा हुआ था मिंबर के पास। हजरत उमर ने जूं ही कहा अल्लाहु अकबर, फौरन उसने खंजर मार दिया। हजरत उमर फारूक के पेट में वो खंजर लगता है, उसने निकाला तो पेट थोड़ा सा फट जाता है, नाफ से लेकर जहां शर्मगाह होती है यहां तक जब उसने खंजर निकाला तो यहां तक पेट फट गया, खून का धारा बहने लगा। नमाजियों ने अबू लूलू को पकड़ना चाहा लेकिन वो भागने लगा। एक सहाबी ने अपनी चादर उसके ऊपर फेंकी जिससे उसका पैर उलझ गया, वो गिर गया। जब उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और बचूंगा नहीं, तो उसने वही जहर आलूद खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक को जब होश आया तो उनको दूध पिलाया जा रहा था, दूध वो मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। शहद पिलाया गया तो शहद पेट से बाहर निकल गया। जो चीज खिलाई और पिलाई जा रही है वो मुंह से तो खिलाते थे लेकिन पेट से बाहर निकल जाती थी। इस हाल में किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन, अब आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप पहली रकात में थे और आपको खंजर मार दिया गया है, आप बेहोश होकर जमीन पे गिरे हैं और हालत आपकी है कि खाना पानी पेट में रुक नहीं रहा है, आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? हजरत उमर ने कहा पढ़ूंगा, मेरी फजर की नमाज क्या अदा नहीं हुई है? कहा नहीं, पानी लाओ। वुजू बनाया, खड़े हो गए। लोगों ने कहा बैठ के पढ़ लो, कहने लगे नहीं नहीं, अभी खड़े होने की ताकत है। खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया लोगों, अगर ये हालत किसी और की हो जाए, खाना पानी भी पेट से निकलने लगे, इस हाल में भी अगर नमाज का टाइम हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए और उस आदमी को होश हो तो नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में होश है, पेट फट जाने के बावजूद, खाना पानी पेट से निकलने के बावजूद अगर होश है और नमाज नहीं पढ़ता है तो ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरका सलाह, तो ऐसे आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में नमाज ना पढ़े तो इस्लाम में हिस्सा नहीं है। जो तंदुरुस्ती में नमाज ना पढ़े वो मुसलमान बना बैठा है। कितने बड़े कभी किसी को खड़ा करके पूछो क्या नाम है, ज़ियाउल हक,
حق کی روشنی. اچھا نماز پڑھی تھی عشاء کی؟ نہیں مولانا صاحب. ضیاء الحق نماز پڑھی؟ نہیں. اس حال میں نماز معاف نہیں ہے. نماز تو ہے ہی نہیں معاف. جرجی صاحب کو مودی کی یوگی کے کچھ گنڈے پکڑ لیں, کرسی پہ لے کے ہاتھ پیر باندھ دیں, اسی بیچ اذان کی آواز آ رہی ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر, جرجی صاحب ایک بار کہیں گے صاحب لنچنگ کرنے والوں مجھے مار رہے ہو مار دینا, لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. چھوڑتے ہیں تو ٹھیک, نہیں چھوڑتے ہیں تو کرسی پر بندے بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑے گی. وضو کے لیے پانی دے دو, نہیں دیتے ہیں تو نیت سے وضو کرنا پڑے گا. اللہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے, میں نے وضو کی نیت کر لی ہے, یہ وضو کی نیت ہی ہمارے لیے وضو ہوگی. ان سے کہا جائے گا کہ صاحب میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دو, اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہیں تو نیت کرنا پڑے گی. ہاں میرا چہرہ کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف کرتا, لیکن میں بندھا ہوا ہوں اس لیے میں اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. اے اللہ تو کسی قبلے کا محتاج تو نہیں ہے, تو میری دل کی نیت اچھی طریقے سے جانتا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق مغرب, یہ آیت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. لیکن نماز اس وقت بھی پڑھنا پڑے گی. قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے کوئی بات نہیں, جہاں تمہارا چہرہ ہے اس طرف کر لو. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں بندے ہیں تو زبان سے اللہ اکبر کہہ لو. وضو کے لیے پابندی ہے, پانی نہیں دیا جا رہا ہے تو نیت وضو سے کر لو. چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرنے دیا جا رہا تو جہاں چہرہ ہے وہیں کر لو, اور الفاظ ادا کرتے رہو. لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی جبکہ معلوم ہے کہ موت ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے, لیکن اس حال میں بھی نماز تمہارے اوپر معاف نہیں ہے. نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ کو اس حال میں نماز پڑھنا پڑے گی. یہ سختی ہے اسلام میں, لیکن نرمی بھی تو ہے. وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تو یہ نہیں کہا گیا نہیں رسی توڑو کرسی توڑو لیکن لاؤ پانی, نہیں ہے, نیت کر لو. یہ آسانی بھی تو ہے, قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا کوئی بات نہیں, جہاں چہرہ اسی طرف رک کر کے نماز پڑھو. ہاتھ نہیں اٹھ رہے کوئی بات نہیں, ایسے ہی پڑھو, زبان سے جملے ادا کرو لیکن کرو. یہی تو اسلام ہے. اور کیا ہے اسلام؟ کچھ مسئلے ایسے ہیں. ایک شخص آیا ہمارے پاس, مولانا صاحب میں 25ویں روزے کو اسلام لایا ہوں, مسلمان ہوا ہوں, تو مجھے تو 5 ہی روزے ملے ہیں, میں نے رکھ لیے ہیں, تو کیا جو 25 روزے میرے چھوٹ گئے ہیں کیا وہ مجھے رکھنا پڑیں گے؟ میں نے کہا تمہارے کہاں چھوٹے ہیں؟ گیا پانی ہے, اڑتا ہوا آیا سیدھے چلا گیا. بہت اچھا ناشتہ کھلایا آپ لوگوں نے. چلیے اب سنیے مسئلہ. ایک شخص 25 تاریخ کو 25ویں روزے کو اسلام لاتا ہے. مان لیجیے کوئی غیر مسلم ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, کرسچن ہے, یہودی ہے, جینی ہے, 25 روزے کو اگر مسلمان ہوتا ہے تو کیا 25واں روزہ مسلمان ہوا, 25 چھوٹ گئے, 24 روزے چھوٹ گئے, تو اب اس کو کتنے مل رہے ہیں؟ 25, 26, 27, 28, 29 اور 30 کا چاند ہوا تو 30, 5-6 روزے مل رہے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے مل رہے ہیں اتنے ہی رکھے گا. وہ جو اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ اس کے تھوڑی چھوٹے ہیں, کیونکہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں, اس پر اس وقت اسلام کے قانون نافذ ہو ہی نہیں رہا تھا, اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. کلمہ تو اس نے 25ویں روزے کو پڑھا ہے, اس لیے جتنے روزے باقی ہیں وہ رکھے گا, اور جو چھوٹ گئے ہیں 24-25 وہ نہیں رکھے گا, کیونکہ اس وقت وہ مسلمان تھا ہی نہیں جب رمضان کا مہینہ آیا. پہلی چیز. دوسری چیز ایک اور سنیے. مان لیجئے 5:30 بجے آپ کے ہاں روزہ افطار ہوتا ہے, سورج 5:30 بجے ڈوبتا ہے, اور کوئی شخص 5 بجے اسلام لا رہا ہے, 25واں روزہ ہے,
5 بجے اسلام لایا، جرجستان میں اسلام، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، 25ویں روزے کو 5 بجے اسلام لایا ہے، اس کا روزہ یہیں سے شروع ہو گیا ہے۔ ابھی جو 5 بجے تک جو اس نے کھایا پیا وہ سب معاف، کیونکہ اس وقت تک اس کے اوپر اسلام نافذ تھا ہی نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے وہ سب نہیں۔ 5 بجے اسلام لایا ہے تو 5 بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا، اسلام کے قانون اس کے اوپر نافذ ہو گئے، اور 5:30 بجے وہ روزہ کھول لے گا اور اس کا یہ روزہ پورا مانا جائے گا۔ 25واں روزہ آدھا گھنٹہ رکھا لیکن پورا 25واں روزہ مانا جائے گا۔ اب 25واں جوڑا جائے گا، 26واں رکھے گا، 27واں 28واں 29واں 30واں یہ رکھا جائے گا، اور اس سے پہلے جو چھوٹ گئے وہ ایک بھی اس کو نہیں رکھنا پڑیں گے، کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا۔ ان مسئلوں کو ذہن میں رکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، اپنے ذہن میں ان مسئلوں کو رکھیے اور یاد کریے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ دینی تعلیم بھی سیکھ لیجیے، انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ دین کے مسئلے بھی سیکھا کیجئے۔ تو 25ویں روزے کو اسلام لایا، 25 ختم، وہ نہیں رکھے جائیں گے۔ جتنے بجے سے لایا اتنے بجے سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے، اتنے بجے سے، اور جب افطار ہوگا تو افطار کرے گا اور وہ روزہ اس کا پورا مانا جائے گا۔ تو وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز قصداً جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ جس قوم کے اندر فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے فقط بریت ذمت اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے، پھر وہ مرے کٹے کہیں بھی جائے پھر اللہ رب العالمین کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے، فقط بریت منہ ذمت اللہ کے ذمے سے یہ آدمی نکل جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، 3 چیزیں یاد ہے نا؟ شرک، ماں باپ کی نافرمانی، اور فرض نماز کا قصداً جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ 4تھی چیز بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا حصہ، سنیے گا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اور ہرگز کبھی شراب مت پینا، اس لیے آگے کا جملہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ یہ ہر گندی چیز کا دروازہ ہے، شراب ہر گندی چیز کا دروازہ ہے۔ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب مت پینا، یہ تو ٹھیک ہے لیکن شراب ہر گندی چیز کا ٹھکانہ ہے، ہر گندی چیز کی جڑ ہے۔ یہ جملے بڑے قابل غور ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث کی کتاب ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، اس میں ایک واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا نیک آدمی رہتا تھا، بہت بڑا نیک آدمی، پکا سچا نمازی اور عابد، عبادت گزار، تہجد گزار، ساری عبادتیں کرتا تھا، نیک آدمی۔ لیکن اس زمانے میں اس کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی، اس کا آدمی مر چکا تھا۔ اس عورت کی نظر اس نیک آدمی کے اوپر تھی کہ اس کو کسی طرح اپنے گھر بلایا جائے اور اس کے ساتھ زنا کیا جائے۔ سنیے نوجوانوں، تمہارے مطلب کی بات ہے، اب شراب کی بات آ گئی تو تم اٹھ کے جانے لگے ہو۔ سنو عبرت لو۔ تو اس عورت نے اپنی لونڈی سے، اپنی خادمہ سے کہا کہ بہانے سے اس نیک آدمی کو، اس عبادت گزار کو بلاؤ اور کہہ دو کہ کسی معاملے میں ہماری مالکن کو گواہی لینی ہے تم سے۔ بیچارے کو بلایا گیا، وہ نیک آدمی، اور سنو، تہجد گزار، نمازی، 5 وقت کا عبادت گزار، وہ آدمی اس لیے آ گیا کہ اس عورت کو کسی معاملے میں ہماری گواہی چاہیے، جو سچی گواہی ہوگی میں دے دوں گا، جو معلوم ہوگا وہ میں بتا دوں گا، اور جو نہیں معلوم ہوگا اس سے میں اجتناب کر لوں گا۔ یہ شخص نیک عبادت گزار وہاں جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس لونڈی نے ایک دروازہ کھولا، دروازہ جیسی اندر گئی ان کو لے کر، یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہے اگلے والے دروازے میں چلو، دوسرا دروازہ کھلتا ہے، یہ نیک آدمی دوسرے دروازے میں جاتا ہے، دوسرا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے، کہتی ہے آگے والے دروازے میں ہماری مالکن ہے، یہ تیسرے دروازے میں داخل ہوتا ہے، تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ 4 یا 5 دروازے کے بعد وہ اس لڑکی کی مالکن کے پاس پہنچ جاتا ہے، جو حسن و جمال کی دیوی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور جس کا پتی مر چکا تھا، جس کا ہسبینڈ مر چکا تھا۔
کیا دیکھتا ہے یہ نیک آدمی, یہ عبادت گزار آدمی, اس عورت کے پاس ایک خوبصورت لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, تقریباً 5-6 سال کی, 7-8 سال کی عمر ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. خوبصورت بچہ اس کے پاس ہے, اور شراب کا ایک پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے, اور چھری بھی رکھی ہوئی ہے. اس عورت نے کہا دیکھو میں نے کسی گواہی کے لیے تمہیں نہیں بلایا ہے, میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ ادنو منی, میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ زنا کیجئے, مجھے تم سے اپنی پیاس بجھانی ہے. اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان پہ رکھا اور کہنے لگا واللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا, تمہیں معلوم ہے کہ میری پوری زندگی عبادت میں گزر گئی ہے, مجھے دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے. اس عورت نے کہا ہاں یہی سمجھو کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے, میں نے آپ کو بلایا ہے. اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں, ان میں سے ایک کام کریے آپ, نہیں تو زندہ نہیں جا سکتے آپ یہاں سے. پوچھنے لگا کہ دوسرا آپشن بتاؤ. اس نے کہا میں 2 آپشن اور دیتی ہوں, یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے, زنا نہیں کر سکتے تو یہ چھری اٹھائیے, اس خوبصورت جو بچہ بیٹھا 7-8 سال کا اس بچے کو قتل کیجئے, یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے یا اس کے ساتھ اس کو قتل کیجئے. اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے, میں یہ بھی نہیں کر سکتا. پھر اس نے کہا کہ اگر قتل بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ شراب کا پیالہ جو رکھا ہوا ہے, شراب کے پیالے کو پی لیجئے. اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں, تو وہی معاملہ تھا, بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے اپنی جان کو بچانے کے لیے. یہاں تو شرک کرنے کو بھی نہیں کہا جا رہا ہے, صرف شراب پینے کے لیے کہا جا رہا ہے. چلو زنا کرنے سے اور قتل کرنے سے بہتر ہے کہ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا جائے. لہذا اس نیک آدمی نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا. شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو اس کو تھوڑا مزہ آ گیا. شراب کا جیسی ہلکا سا غنود کی طاری ہوئی, اس عورت نے دوسرا پیالہ شراب کا بھر دیا, کہا کہ ایک اور پی لو. اس نے کہا جب ایک پی لیا ہے تو دوسرا پینے میں کیا. اس نے دوسرا بھی پی لیا. اس نے ایک اور پلایا, اس نے تیسرا بھی پی لیا. اور پھر شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. یہ آدمی شراب کے نشے میں تھا, اس لیے شراب تو پی چکا تھا, اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا. شراب کے نشے میں آ کر اس لڑکے کو, جو 7-8 سال کا بچہ تھا خوبصورت, اس بچے کو اس نے قتل بھی کر ڈالا. اور پھر شراب کے نشے میں اس عورت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا, اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر ڈالا. غور کیجئے, ایک گناہ کروایا جا رہا تھا اس سے کہ تو میرے ساتھ زنا کر, لیکن اس نے زنا سے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں, اللہ سے ڈرایا, قیامت سے ڈرایا, جہنم سے ڈرایا. لیکن اس عورت کی اوپر زنا کا بھوت سوار تھا. اس نے کہا اگر زنا نہیں کرتے ہو تو قتل کرو. قتل بھی کرنے سے انکار کر دیا تو کہا شراب پیو, اور جب شراب پی تو شراب پی کے قتل بھی کر ڈالا اور زنا بھی کر ڈالا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, شراب مت پیا کرو, اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. میرے بھائیوں, نہ شراب پیا ہوتا, نہ قتل کیا ہوتا, نہ زنا. شراب نے اس سے قتل بھی کروا دیا اور زنا بھی کروا دیا. پھر یہ آدمی میرے بھائیوں زندگی بھر شرابی بن گیا ہے, گلیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں سے شراب کی بھیک مانگتا پھرتا. یہ ایک جنتی آدمی تھا, لیکن ایک بار شراب پینے کے بعد اس کی دل کی دنیا بدلی, اور اس حال میں مرا کہ مرتے وقت بھی یہ شراب کی بوتل مانگ رہا تھا, شراب کا پیالہ مانگ رہا تھا, شراب مانگ رہا تھا. اور پھر آخر شراب نہیں مرا, نہیں ملی اور ایسے ہی مر جاتا ہے. اندازہ لگائیے کہ ایک پیالے شراب نے اس آدمی کی زندگی کو کیسے بدل دیا, ایک جنتی انسان کو جہنمی انسان کیسے بنا دیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنْبٍ كُلِّ فَاحِشَةٍ, ہر گندی چیز کی جڑ ہے یہ شراب. نوجوانوں, اس شراب کو تم ہاتھ مت لگایا کرو, چھوڑ دو اس شراب کو.